اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصلي وسلم على محمد كما أنت أهل وافعل بنا كما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. يا ذا القوة المتين. يا راحم المساكين. يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھے بہت ناراض کیا ہے، پوری زندگی تجھے ناراض کرتے چلے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ ٹوٹا ہوا مجمع ہے، لوٹا ہوا مجمع ہے، لوٹا ہے، نفس نے بھی لوٹا ہے۔ اے میرے اللہ ہم اپنی خواہشات پر چلتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ نہ جانے اب زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے، کب آواز آ جائے گی پتہ نہیں ہے اللہ۔ جنازہ اٹھ جائے گا، دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہے یہ قیمتی وقت ہمارے پاس کتنا باقی ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ہماری زندگی کا جو حصہ باقی ہے اسے آپ ہماری زندگی کا بہتر حصہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہتر حصہ بنا دے۔ تجھے بہت ناراض کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ ہم نے نہیں چھوڑے۔ اے اللہ نہ شرمگاہ کا گناہ چھوڑا،
نہ آنکھ کا گناہ چھوڑا، نہ زبان کا چھوڑا، نہ ہاتھ کا چھوڑا، نہ پیر کا چھوڑا، ہر عضو گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہر عضو گناہ کے اندر مبتلا ہے میرے مولا، لیکن تیرا وعدہ ہے آؤ میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اے اللہ تیرا کلام پڑھا گیا، ہم نے سنا، جیسا پڑھنا چاہیے تھا ایسا تو نہیں پڑھا گیا، اور جیسا ہمیں سننا چاہیے تھا ایسا ہم نے سنا بھی نہیں ہے۔ میرے رحیم مولا آپ اس قرآن کی لاج رکھ کر تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت گناہ کیے ہیں، کن کن گناہوں کو شمار کروائے، نہ رات کو چھوڑا ہے، نہ دین کو چھوڑا ہے، نہ کسی کی بہن کی عزت کو چھوڑا ہے، نہ کسی کی بہن کی عفت کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ ہم نے ہر ایک کو داغدار کر دیا ہے، ہر ایک کو داغدار کر دیا ہے، اپنی خواہشات پر ہم چل کر اے اللہ ہم نے اپنے بچوں کو حرام کے لقمے بھی کھلا دیے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ بہت بڑا ظلم ہم نے کیا ہے، لیکن تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، بس آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور آج تیری رضا کا پروانہ سنا دیجئے۔ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنانا، ہمیں ان کم بختوں میں نہ بنانا کہ عید کے دن بھی اعلان ہو کہ ہماری مغفرت نہیں ہوئی۔ ہم کہاں جائیں گے اللہ؟ رمضان نصیب ہوا ہے، مشکل سے یہ گھڑیاں نصیب ہوئی ہے، نہ جانے آئندہ سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اے اللہ وہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ مشکل سے رمضان نصیب ہوا، لیکن ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہیں کی ہے، روزے بھی نہیں رکھے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، تراویح بھی نہیں پڑھی۔ ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ ہم سے بڑا احمق کون ہوگا کہ جس نے رمضان جیسے مہینوں میں نماز نہ پڑھی ہو، جس نے رمضان جیسے مہینوں میں روزے نہ رکھے، جس نے تراویح نہ پڑھی ہو۔ اے اللہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، معاف کر دے۔ ہمارے اس گناہ کی نحوست سے ہمیں آئندہ رمضان کے لیے محروم نہ کرنا، ہمیں رمضان نصیب فرما دینا اور ہماری مدد کر دینا، ہماری نصرت کر دینا۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا، جہنم سے بچا لینا، جہنم سے بچا لینا، عذاب قبر سے بچا لینا، عذاب قبر سے بچا لینا۔ بہت ہی بھیانک گھاٹی ہے اے اللہ، بہت بھیانک گھاٹی ہے اے اللہ، جس گھاٹی کے بارے میں محمد رسول اللہ نے ڈرایا ہو، جس گھاٹی کو یاد کر کے صحابہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہو، اے اللہ وہ کتنی بھیانک گھاٹی ہوگی۔ اے اللہ ہر ایک کو سونا ہے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ اے میرے مولا اس بھیانک قبر میں آپ ہمارے مددگار بن جانا، آپ ہماری مدد کر دینا، ہمارے قرآن کو ہمارے ساتھ کر دینا، ہماری عبادتوں کو ہمارے ساتھ کر دینا، سوال و جواب کو آسان کر دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، جہنم کی ہواؤں سے بچا لینا اور قبر کو باغ باغ کر دینا۔ اے اللہ موت کا وقت آ جائے، اے اللہ آپ اپنے رحم سے اپنے کرم سے ہمیں کلمہ یاد دلا دینا۔ اے اللہ جب ملک الموت ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، فرشتوں کو لے کر آئے، وہ بشارت جو تیرے نبی نے حدیث میں سنائی ہے کہ اچھا کپڑا لے کر آئیں گے، جنت کا نقشہ دکھائیں گے، اے اللہ ہمیں دکھلا دینا، ہمیں بھی دکھلا دینا، پہلے پہلے جنت میں ہمارا ٹھکانہ دکھلا دینا۔ ہم اس قابل نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے اعمال بھی نہیں ہے اے اللہ، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ ہمیں اپنے اعمالوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال ریاکاری والے ہیں، ہماری نمازیں ریاکاری والی، ہماری تلاوت ریا والی، ہماری تفسیر ریا والی، ہماری تقریر ریا والی، حد ہو گئی ہماری دعائیں بھی ریا والی۔ اے اللہ سب ریا ریا ریا، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے کچھ تھوڑا بہت کر لیا ہے،
بس آپ اس کی لاج رکھ کر، آپ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر ہم بدکاروں کو جنت میں پہنچا دینا، ہم خطاکاروں کو جنت میں پہنچا دینا اور ہماری مدد کر دینا۔ اے اللہ تیری معرفت دے دے، تیری رضا دے دے، تیری ذات عالی سے تعلق دے دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر کرنے والا دل دے دے، تیری یاد میں مشغول رہنے والا دل دے دے۔ اے اللہ یہ دل ہے دل، یہ دل ہے دل، اے اللہ اس میں کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، ریا بھی ہے، سب کچھ بھرا ہے، سب کچھ بھرا ہے۔ اے میرے رحیم آپ ہی اسے پاک کر سکتے ہیں، بس آپ پاک کر دیجئے۔ اے اللہ نفاق سے دل کو پاک کر دیجئے، کفر سے دل کو پاک کر دیجئے، ریا سے دل کو پاک کر دیجئے، حسد سے دل کو پاک کر دیجئے، تکبر جیسی بیماری سے حفاظت فرما لے، تکبر جیسی بیماری سے حفاظت فرما لے، تکبر جیسی بیماری سے حفاظت فرما لے۔ ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ اے اللہ تاکہ تیرے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے، تاکہ تیرے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ تیرے دین کی بات پہنچانا آسان ہو جائے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت نہ ڈالنا، ہماری عداوتیں نہ ڈالنا، ہماری نفرتیں نہ ڈالنا۔ اے میرے رب تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، ہمیں قبول کر لے۔ ہماری زندگی کا اتنا حصہ عیاشیوں میں، آوارگیوں میں، بے وقوفیوں میں، ناکام کاموں کے اندر نکل گئے۔ اب زندگی کا جو حصہ ہے تیرے قرآن کی دعوت میں لگا دے، تیرے نبی کی سنتوں میں لگا دے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنتوں میں لگا دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں لگا دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ جس طریقے سے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کار خیر کی طرف لے جاتا ہے، اے اللہ تو ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اعمال خیر کی طرف ڈال دے، اعمال شر سے بچا لے۔ آپ کے سوا گناہوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے سوا اعمال صالحہ پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں صرف تیری ذات ہی پر بھروسہ ہے کہ آپ ہی ہمیں اعمال صالحہ پر لائیں گے اور گناہوں سے بچائیں گے۔ تقوی والی زندگی دے دے، طہارت والی زندگی دے دے، پاکیزگی والی زندگی دے دے۔ جھوٹ بول بول کر ہمیں اپنی زبانوں کو گندا کر دیا ہے، جھوٹ بولنے سے حفاظت فرما لے، غیبت سے حفاظت فرما لے، بہتان سے حفاظت فرما لے، ہر شرور سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ بہت ہی قریبی زمانہ ہے، بہت ہی قریبی زمانہ ہے۔ اے اللہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے فرامین پورے ہو رہے ہیں، ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے اللہ اس پرفتن زمانے میں بھی اگر ہماری آنکھ نہ کھلی تو ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے اللہ تو ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہماری غفلتوں کو دور کر دے، ہماری مدد و نصرت فرما دے، ہماری مدد و نصرت فرما دے۔ نہ ہمیں فتنے کا ذریعہ بنا، نہ ہم سے کوئی فتنہ وجود میں آئے ایسی شکل و صورت بنا، ہماری اس سے حفاظت فرما لے۔ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا، دجال کے فتنے سے بچا لینا، دجال کے فتنے سے بچا لینا، دجال کے فتنے سے بچا لینا، امن و امان نصیب فرما دینا۔ اے اللہ تیری محبت دے دے، تیری محبت دے دے، تیری ذات عالی سے ہمارا تعلق قائم کر دے۔ اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہتر حصہ بنا دینا، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہتر حصہ بنا دینا، زندگی کا بہتر حصہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے لیے بہتر روزی کا انتظام کر دے۔ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے اے اللہ اس میں برکت دے دے، اس میں برکت دے دے، اس میں برکت دے دے۔ نفع والی تجارت نصیب فرما، نقصان والی تجارت سے بچا لے، نقصان والی تجارت سے بچا لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے رحیم و کریم مولا، جو چیز ہماری تقدیر میں نہیں ہے اے اللہ اس سے ہمارے چہرے کو پھیر دے،
ہماری صلاحیت ہے اس پر خرچ ہو، اس سے ہماری حفاظت فرما لے، ہماری صلاحیت ہے اس پر لگے، اس سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمارا وقت ضائع ہو اس سے حفاظت فرما لے، اور جو چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اے اللہ آپ آسانی کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دے، آسانی کے ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے اللہ جو معاشی پریشانیوں میں ہے، اے اللہ آپ ان کی مدد کر دیجئے، آپ ان کی نصرت کر دیجئے۔ عید کا وقت قریب آ رہا ہے، بہت سے گھر ایسے ہیں جو اپنی بچوں کی تیاریوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کی مدد کر دیجئے، آپ ان کی نصرت کر دیجئے، ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ امت کے حالات پر بھی رحم فرما دیجئے۔ ہمارا نوجوان پھسل چکا ہے، کوئی شراب کے اڈوں میں پہنچا ہے، کوئی جواؤں کے اندر پھنسا ہے، اے اللہ کوئی سود کے چکر کے اندر گھوم رہا ہے، اے اللہ کوئی عیاشیوں میں پھنس چکا ہے، اے اللہ ان نوجوانوں کی نوجوانی کو قبول کر لے، انہیں اپنے گناہوں سے پکی و سچی توبہ کی توفیق دے دے، اے انہیں تیری معرفت دے دے، تیری رضا دے دے، تیرے گھر میں ان کو بلا لے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا جو دین میں 5 مرتبہ بھی تیری نماز کو نہ ادا کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں نمازوں کی توفیق دے دے، نمازوں کا پڑھنا آسان کر دے، توجہ والی نماز دے دے، تیری رضا والی نماز دے دے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں تو وضو بھی صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا، آپ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ سنت کے اہتمام کے ساتھ وضو کرنے والا بنا دیجئے، اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے اللہ آپ رحیم ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے، امت کا جو طبقہ اہل اسلام میں سے ہے اور جس پریشانی میں ہے اے اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان کے حالات کو بہتر کر دیجئے، اے اللہ ان کی بگڑی بنا دیجئے، ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجئے، اے اللہ فلسطین کے مظلومین کی مدد کر دے، غزہ کے مظلومین کی مدد کر دے، ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے، حرمین شریفین کی حفاظت، میرے نیک بندوں کی عمروں میں برکت دے دے، اے اللہ جن کا چلنا تجھے پسند ہے، اے اللہ جن کی ادائیں تجھے پسند ہے، میرے اللہ یہ بڑے نیک بندے ہیں، اے اللہ جبرائیل بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اے اللہ ایسے نیک بندوں کی عمروں میں برکت دے دے، ایسے نیک لوگوں کی عمروں میں برکت دے دے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، تیرے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ان تیرے نیک بندوں کی ان توجہ ہماری طرف ڈال دے، اے اللہ تاکہ ہم بدکاروں کا کام بن جائے، ہم گنہگاروں کا کام بن جائے، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے، اے اللہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو جیلوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اے اللہ آپ ان کی رہائی کی شکل و صورت پیدا فرما دیجئے اور ان کی مدد و نصرت کر دیجئے، ان کی مدد و نصرت کر دیجئے، اے اللہ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے آگے بڑھا ہے، اے اللہ ان کی مدد کر دیجئے، جو مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی مدد کر دیجئے، ان کی بھی نصرت کر دیجئے، اے اللہ حاسد کے حسد سے ان کی حفاظت فرما لے، فتین کے فتنے سے ان کی حفاظت فرما لے، شریر کی شرارت سے ان کی حفاظت فرما لے، اے میرے اللہ، اے میرے رحیم و کریم مولا، ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ نہ ہمیں ظالم بنا نہ ہمیں مظلوم بنا،
نہ ہمیں ظالم بنا نہ ہمیں مظلوم بنا، نہ ہمیں ظالم بنا نہ ہمیں مظلوم بنا۔ اے میرے مولا ان ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کی مدد کر دے، نصرت کر دے۔ اے اللہ آپ ہی نے پکڑ لیجئے میرے رحیم و کریم مولا۔ آپ نے فرعون کو پکڑا، آپ نے حامان کو پکڑا، آپ نے شداد کو پکڑا، آپ نے ابی بن خلف کو پکڑا، ابو جہل کو پکڑا، ابو لہب کو پکڑا۔ اے میرے مولا آپ ان ظالموں کو پکڑ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے۔ اس ملک کے اندر امن قائم فرما دیجئے، سکون قائم فرما دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا آسان کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری خانقاہوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہماری مکاتبوں کی اے اللہ حفاظت فرما لیجئے، ہمارے مراکزوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ سب سے اہم مسئلہ ہماری نسلوں کے ایمان کا ہے۔ اے میرے اللہ ہم بھی اپنے ایمان کے لیے تڑپ رہے ہیں، نہ جانے موت کے وقت ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو ہم کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، یقین کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور ایک موت کا جھٹکا آئے گا۔ اے اللہ اس وقت ایک طرف شیطان زور لگائے گا، ایک طرف ہمارے کمزور اعمال ہوں گے۔ اے میرے اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما لے، ہمیں ایمان کی حالت میں رخصت کرنا، ایمان کی حالت میں رخصت کرنا۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے بچوں کے، ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما لینا۔ آج ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ اے اللہ آپ مدد و نصرت فرما دینا، آپ مدد و نصرت فرما دینا، ہماری اولادوں کی بہترین کفالت فرمانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، عالم بعمل بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ انہیں نیک بنانا، صالح بنانا۔ اے اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہماری اولاد کو کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا، کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ انہیں وقت پر عزت والی روزی عطا فرمانا، برکت والی روزی عطا فرمانا، عافیت والی روزی عطا فرمانا۔ اے اللہ تیرے نبی نے مانگی ہے دعا کہ میری بڑھاپے کے اندر، میری روزی کے اندر وسعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بھی اپنی بڑھاپے کے اندر ہماری روزی میں وسعت عطا فرما دینا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو بڑھاپے کے اندر ہم در در کے بھکاری بن جائے، اس سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ ہم محتاج بن جائیں، اس سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ دینے والا بنا، دینے والا بنا، لینے والے سے حفاظت فرما، لینے والے سے حفاظت فرما۔ ہمیں نہ محتاج کر، کسی کا محتاج نہ کر، نہ ہمیں ذلیل کر، نہ ہمیں رسوا کر۔ اے اللہ نہ ہمیں ذلیل کر، نہ ہمیں رسوا کر، بس عزت عطا فرما۔ آج تک آپ ہی نے عزت دی ہے، موت تک آپ ہی عزت دینے والے ہیں، موت کے بعد بھی آپ ہی عزت دینے والے ہیں۔ ہمارے ذکر خیر کو باقی رکھنا، ہمارے ذکر خیر کو باقی رکھنا، ذکر شر سے ہماری حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر یتیم بچے بھی ہیں جن کی ماں، کسی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، کسی کی ماں رخصت ہو چکی ہے، کسی کے دونوں رخصت ہو چکے ہیں، ایسے یتیم بچے بھی اس مجلس کے اندر ہے۔ اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ اے میرے رحیم مولا، اے میرے کلیم مولا، باپ تو دنیا سے رخصت ہو چکا، بیٹے آوارہ بن چکے ہیں۔ اے اللہ وہ باپ اپنی قبروں کے اندر منتظر ہے، کاش کہ میرے بیٹے کچھ تحفہ مجھے بھیجے۔ اے اللہ ان بچوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان بچوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان بچوں کو ہدایت دے دے، ان کے مرحوم والدین کے لیے بہترین ذخیرہ بنا دے۔
اے اللہ اس باپ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ اپنے بیٹوں کا منتظر بنا ہوا ہے کہ میری بیوی یا میرے بیٹے کچھ مجھے بھیج دے۔ اے میرے اللہ ان اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، آپ ان کے بہترین کفیل بن جائیے، آپ ان کے بہترین مددگار بن جائیے، اور ان کے لیے ہدایت کو آسان فرما دیجئے، اور ان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کی مغفرت کر دے، ہماری ماؤں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ وہ زندگی بھر ہمیں محبت سے پالتی رہی، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتی رہی، ہمارے کپڑوں کو صاف کرتی رہی، اے اللہ وقت پر کھانا پکا کر دیتی رہی۔ ہم کچھ اس قابل ہوئے کہ ہم ماں کی خدمت کرتے، اس سے پہلے وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ اے اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے اللہ ہم سے بڑا ناقدرہ نااہل غدار کوئی نہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی ہو۔ اے اللہ بس ہم کیا مانگتے ہیں، یہی دعا مانگتے ہیں جو تُو نے قرآن میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دونوں پر رحم کر دیجئے۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ دیں، بس آپ ان کو اپنے رحم میں لے لیجئے، اپنے کرم میں لے لیجئے اور ان کی مدد کر دیجئے۔ اگر زندہ ہے تو قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیجئے۔ اے اللہ کسی کا شوہر چلا گیا ہے، کسی کی بیوی چلی گئی ہے، کسی کا جوان بھائی چلا گیا ہے، کسی کی نوجوان اولاد چلی گئی ہے، اے اللہ سب قبر میں سو گئے ہیں، ہمیں بھی سونا ہے، ہمیں بھی سونا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے صحابہ کے سامنے آخرت کو کھول کھول کر رکھ دیا تاکہ میری امت آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت سے غافل نہ کر، دنیا کی محبت اس قدر بھی نہ دے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا ہی رہے، اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما لے، بقدر ضرورت ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ یقین میں سے اتنا حصہ نصیب فرما دے کہ جو تکلیف ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو مصیبت ہماری تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس مصیبت پر صبر کرنے والا بنا دے، اور آپ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملے اس پر شکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں سے بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں وہ نعمت نصیب فرما دے، اور آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جن نعمتوں کو چھینا ہے، اے اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں لوٹا دے، اے اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں لوٹا دے، وہ ساری نعمتیں ہمیں لوٹا دے۔ اے اللہ یہ قرآن جو پڑھا گیا اسے آپ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں ان کا حافظ ہونا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ذہن کا دینا تیرے ہاتھ میں ہے، صلاحیت کا دینا تیرے ہاتھ میں ہے، اور کام لینا بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو چاہتا ہے تو صلاحیت والوں کو محروم کر دیتا ہے، تو چاہتا ہے، یہ تیرا نظام ہے اللہ، تیرا نظام ہے۔ ہم نے بہت سارے کمزوروں کو دیکھا ہے کہ دین کا بڑا بڑا کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے صلاحیت والوں کو دیکھا ہے کہ جو آج محروم ہے۔ اے میرے اللہ تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے۔ اے میرے مولا ان بچوں کو قبول کر لے، ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، ان کے ذہنوں کو کھول دے، ان کے لیے حافظ ہونا آسان کر دے، ان کے لیے حافظ ہونا آسان کر دے۔ ان کے ماں باپ کی بڑی تمنائیں ہیں، اے اللہ اسی تمناؤں کے ساتھ انہوں نے بٹھایا ہے۔ اے میرے اللہ اس نااہل کی پکڑ نہ کرنا، بے شک اس امانت کو میں نے ضائع کیا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ بچے میرے پاس امانت تھے
لیکن میں اس کی قدر نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ ان کو ان کے والدین کی امیدوں سے بہتر بنا دے، ان کو ان کے والدین کی امیدوں سے بہتر بنا دے اور ان کی اصلاح کر دے، ان کی بہترین تربیت کر دے۔ جو بچے حافظ ہو چکے ہیں لیکن قرآن کو بھلا چکے ہیں، قرآن ان کے ذہنوں سے نکل چکا ہے، ان کے سینوں سے نکل چکا ہے، اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کے ماں باپ نے بڑی مشکل سے بٹھایا تھا، اے اللہ آج پھر ان کو لوٹا دے اور ان کو یاد کرنا آسان کر دے، ان کا یاد رکھنا آسان کر دے۔ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، حفاظت بھی آپ ہی فرما لیجئے اور ہماری مدد و نصرت کر دیجئے۔ اے اللہ امت کا بڑا طبقہ بیمار بھی ہے، انہیں شفا دے دے، اے اللہ شفا دے دے، شفا کاملہ دے دے۔ امت کے ایک طبقے نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ کون کس پریشانی میں ہے تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ امت کے مقروضین کو قرضوں سے نکال دے، عافیت کے ساتھ نکال دے، عزت کے ساتھ نکال دے، ذلتی سے بچا لے، ذلتی سے بچا لے، ذلتی سے بچا لے۔ اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں بھی کچھ تمنائیں ہوگی، وہ بھی کچھ مانگنا چاہتے ہوں گے۔ اے اللہ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں، یہ مجمع بڑا بابرکت مجمع ہے، اے اللہ اس میں تیرے ولی بھی ہوں گے، تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، اے اللہ تیرے محبوب بندے بھی ہوں گے۔ ہم نے کیا عبادت کی ہے اے اللہ، بہت سارے ایسے ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتے لیکن ان کی حقیقت کو تو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اس مجمع میں تیرے نیک بندے بھی موجود ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، طالب علم بھی ہے، عالم دین بھی ہے، مبلغ بھی ہے، ضعیف بھی ہے، یتیم بھی ہے، کمزور بھی ہے، لاوارث بھی ہے، صاحب مال بھی ہے۔ یہ مجمع ہے، تو تیرے نزدیک کون مقبول ہے تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ میں کچھ دیر خاموش رہ جاتا ہوں، یہ لوگ جو بھی مانگے آپ اپنی رحمت سے ان کی دعاؤں کو قبول کر لینا۔ اللہ اگر آج لیلۃ القدر ہے نصیب فرما دے، اللہ اگر آج لیلۃ القدر ہے تو نصیب کر دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، اعمال صالحہ میں گزارنے کی توفیق دے دے، اعمال بد سے بچا لے۔ تیرے نبی نے جتنی خیر مانگی ہے وہ ساری خیر ہمیں نصیب فرما دے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان سارے شرور سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ میں نے اپنے علم کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے رحم کے مطابق دے دیجئے، آپ اپنی شان کے مطابق دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے۔ آج تک کی ذمہ داریاں آپ ہی نے آسان فرمائی ہے، آئندہ کی ذمہ داری بھی آپ ہی آسان فرمائیں گے، مدد و نصرت کر دے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتک